الحمد لله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله میری عمر مدینے بیٹھ بیانی میری عمر مدینے بیٹھ بیانی تصویر عظیم القدر علماء کرام معززین داخل معززین شاکر برادران اسلام برادران طریقت برادران محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم شان سبحان پروگرام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سعودت الوسیلہ
صاحب اکرم مراد سید الاولاد احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے بھائی جناب حاجی محمد صاحب کا اور جناب حاجی محمد جمیل صاحب کا اور دیگر جتنے لوگ آج کے اس جلسے کے انعقاد میں شریک ہوئے ہیں، میں سب کو سبھی کے قلب سے حج قدیر کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حاضری بنیاد ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی لائق ہونہار بیٹا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں کے دور دور چہرے دیکھنے کی ساتھ نصیب ہو سکی، اور اس بیٹے کا نام محمد اویس رحمت الازہری ہے۔ بھیرا شریف میں ہمارے پاس سے تعلیم رہے تو انتہائی لائق لوگوں میں، فائق لوگوں میں، اور اپنی کلاس کے ذہین ترین بچوں میں اس کے شمار تھا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ الازہر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ان کی جو تعلیمی کارکردگی ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج کی اس مجلس نور میں کہ اللہ کریم ہمارے تمام بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں ان کو روشن صالح شاندار مستقبل نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ کریم ہمارے اس بیٹے کو بہت زیادہ علمی فتوحات نصیب فرمائے، تاکہ کل جب وہ پڑھ کے آئے تو اس کا وجود صرف اہل سندھ کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کریم اس کے وجود کو نفع بخش بنائے۔ برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اگرچہ سیرت النبی کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، ابھی میں نے سوچا کہ آج کی اس کانفرنس میں ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کا مزاج تھوڑا سا بدل دوں۔ سبحان اللہ! کھانا آپ روزانہ کھاتے ہیں اور پانی بھی آپ روزانہ ہی پیتے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے پانی پینے کا انداز بدل جائے اور آپ کے کھانا کھانے کا انداز بدل جائے۔ سبحان اللہ! اس لیے کہ نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ اگر نظر بدل جائے، فکر کے دھارے بدل جائیں تو انسان کو بہت اعلیٰ قسم کے مناظر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس نور میں آپ کی خدمت میں اسی طرح کا ایک مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کو کیسے فراموش کروں جنہوں نے میرے کندھوں پہ یہ اجرک نہیں رکھی، اپنے پیار کی جھالر رکھی ہے، اپنی محبتوں کا سامان رکھا ہے۔ جن دوستوں نے میرے کندھے کے اوپر یہ چادریں رکھی، میں ان کی محبتوں کا مخلوص ہوں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، محبت بھلے وہ لفظ اور ہر لفظ میں دعا مخلوص کر دیا ہے تمہارے خلوص نے۔ آپ کی محبتوں نے واقعی مجھے مخلوص کر دیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اتنی محبتوں کے بعد میں تقریر کیسے کر پاؤں گا، تو دوستان محترم، آئیے آمدن بس مطلب اللہ کریم ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارا رازق بھی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ انسانیت پیدا فرمائی تو اللہ کریم نے اس کے رزق جسمانی کا بھی انتظام کیا اور رزق روحانی کا بھی انتظام کیا۔ انسان چونکہ دو چیزوں کا بنا ہوا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسانی جسم چار عناصر سے ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ یہ چار زندے، ویسے آگ اور پانی جمع نہیں ہوتے، لیکن اس وجود کے اندر اللہ کریم نے زندے جمع کر دی ہیں۔ چار چیزوں کو جمع کر کے اللہ کریم نے انسان کا وجود بنایا ہے، اور اس کے جسم کی غذا بھی اللہ کریم نے انہی چار عناصر سے پیدا کی ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے
اور مٹی سے. آپ اناج دیکھیں، آپ غلہ دیکھیں، آپ خشک فروٹ دیکھیں، آپ تر فروٹ دیکھیں، جتنی چیزیں ہیں وہ سبھی ان 4 عناصر سے پیدا ہوتی ہیں. اور انسان کی روح یہ عالم بالا کی چیز ہے، تو چونکہ یہ یہاں مسافر خانے میں ہے، یہ حریم ناز سے آئی ہے، حریم قدس سے آئی ہے، حریم کبریا سے آئی ہے، تو اللہ کریم نے اس کی غذا کا بھی انتظام ویسا ہی فرمایا. لیکن ہم روح کی غذا کی بات کرنے سے پہلے ذرا جسم کی غذا کی بات کر لیتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہیں اس شاط و شاکر کی زمین کے اوپر ہی تمہاری توجہ فوکس نہ ہو کے رہ جائے، یہی تک نہ رہ جانا، اس سے آگے بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے. حضرات محترم، ایک کتاب ہے الابریز، اور حضرت شیخ عبدالعزیز رباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور وہ مادر ذات بری سے کسی مکتب مدرسے میں نہیں گئے، اللہ کریم نے خاص اپنی عنایات سے ان کو نوازا، ان کے ملفوظات ہیں. اور ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، حضرت شیخ عبدالکریم بصراوی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا کیا تو زمین چٹیل تھی، زمین چٹیل تھی، اس کے اوپر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے. اللہ کریم نے پھر چاہا کہ اس زمین کو آباد کیا جائے، تو اللہ کریم نے 70,000 فرشتوں کی جماعت بھیجی. 70,000 فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور ان کے دل میں یہ لگایا کہ تم زمین پہ جاؤ اور زمین پہ جا کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ کرو. فرشتے یہاں آئے اور انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ کیا. پھر اللہ کریم نے فرشتوں کی ایک جماعت اور بھیجی، اور ان فرشتوں کے دل میں یہ لگایا کہ تم زمین پہ جاؤ اور وہاں جا کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرو، محامد بیان کرو، میرے محبوب کے مناقب بیان کرو. پھر فرشتوں نے جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے تو پھر اللہ کریم نے فرشتوں کی ایک جماعت اور بھیج دی، اور ان کے دل میں یہ لگایا کہ تم بھی زمین پہ جاؤ اور وہاں جا کے زمین کے اوپر میرے محبوب کے اوپر درود پڑھو. دوستان محترم، یہ 3 طرح کے وظیفے کیے گئے. فرشتوں کی جماعتیں زمین کے اوپر آئیں اور زمین کے اوپر آ کے وظیفہ کر رہی ہیں. فرشتے پڑھ رہے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستوں، جب یہ 3 وظیفے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب محاسن کا وظیفہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود و سلام کا وظیفہ، تو پھر اللہ کریم نے زمین سے پانی پیدا فرمایا، چشمے جاری ہوئے، پھر دریا جاری ہوئے. اور آؤ قرآن مقدس اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. فرمایا آؤ زمین کے سینے پہ بسنے والوں، چرخے نیلوں پھری کے سائبان کے نیچے زندگی گزارنے والوں، سن لو، اللہ کریم نے ہر زندہ چیز کی زندگی پانی کی ڈوری سے باندھ رکھی ہے. یہ پانی، یہ زندگی کا سامان ہے جو اللہ نے زمین سے جاری فرمایا. لیکن ہوا کیسے؟ اگر پانی پیتے ہو تو ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، تو آیا کہاں سے ہے؟ تو پانی بتائے گا میں آیا تو شاہ شاکر کی سرزمین سے ہوں. لیکن اگر دھیان سے دیکھو، کسی اللہ والے سے پوچھ لو تو اللہ والے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے درود موجود ہے، میرے پیچھے درود و سلام موجود ہے، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدعت کا سامان موجود ہے، میرے پیچھے درود و سلام موجود
ہے۔ تو دوستان محترم، پھر جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے ہوئے اس پانی کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ صرف وہ زندگی کی نعمت تو نہیں لے کے آ رہا، وہ رسول اللہ کے اسم مبارک کی برکت بھی لے کے آ رہا۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ پانی جب پینے لگو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر اس کا استقبال کرو۔ اور حضرات پھر جب پانی اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر باقی نعمتیں، یہ جتنا تر فروٹ ہے، یہ جتنا خوش فروٹ ہے، اور جتنی سبزیاں ہیں، اور جتنا اناج اور غلہ ہے، یہ سارے کے سارے اس پانی کی وجہ سے پھر اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ اب جتنے لقمے روزانہ لیتے ہو، جتنا کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کھانے کے پیچھے، اس لقمے کے پیچھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی برکت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام کی برکت موجود ہے، درود و سلام کی برکت موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی دولت موجود ہے۔ اس لیے بے دہانی میں کھانا نہ کھا لیا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے آداب مقرر کیے کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرات محترم، جب نظر بدل جائے گی تو نظارہ بھی بدل جائے گا۔ آج کے بعد جب پانی پینے لگو گے تو پانی پیتے ہوئے جب خیال آ جائے گا کہ اس پانی کے پیچھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی برکت موجود ہے، میرے آقا کے اوپر درود کی برکت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا سامان موجود ہے، تو پھر تیری طبیعت مدد میں آ جائے گی، تیری روح نہال ہو جائے گی، تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ واہ میرے کریم، تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، ان کے اندر لذت بڑی ہے، ان کے اندر چاشنی بڑی ہے، ان کے اندر مٹھاس بڑی ہے، ان کے اندر توانائی بڑی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی برکت عطا فرمائی۔ پھر کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات یہاں ایک بات عرض کروں، یہاں آپ کو اپنے سامنے دیکھیں، دری کے اوپر کوئی جرثومے نظر آ رہے ہیں، کوئی جراثیم، کوئی جرمز آپ کو نظر آ رہے ہیں دری کے اوپر، لیکن ابھی یہاں سے ہم اپنے کسی MBBS ڈاکٹر کو کہیں کہ بیٹا وہ اپنی مشین لے آؤ، جسے خود بین کہتے ہیں، اور انہیں کہا جائے کہ اب ان لوگوں کو تجربہ کرواؤ وہ جرثومے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے، تو پھر جو بھی نظر رکھے گا اس کو وہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کسی کے سامنے یہ حقیقت نہ کھلے تو یہ اس کی اپنی کمزوری کی دلیل ہے، اگر کسی کے اوپر حقائق کھلتے ہیں تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے، یہ اللہ کریم کا کرم ہے۔ اگر جدید سائنٹیفک انداز سے دیکھنے میں اگر تبدیلی آ جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے، حضرات اگر خالص روحانی انداز میں دیکھا جائے تو پھر بھی نظارہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ چیزوں کے حقائق کیا ہیں، چیزوں کے اندر تاثیرات کیا ہیں، چیزوں کے خواص کیا ہیں، ان کے اندر روحانی جو ہے وہ اثرات کیا ہیں۔ تو دوستان محترم، آج پہلا تحفہ تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ پانی پئیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ پانی خالی زندگی کی سوغات نہیں دیے ہوئے، میرے آقا کے نام کی برکت بھی دیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے کوئی بندہ بھی اتنی ہی لذت کشید کرے گا
جس کو اللہ کریم نے جتنا سونے زروں سے نوازا ہے، مزاج سلیم سے نوازا ہے، ذوق سلیم سے نوازا ہے، جس کو اللہ کریم نے جتنی روحانی لطافت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ کریم نے جتنی زیادہ روحانی نفاست عطا فرمائی ہے، اتنا ہی وہ حصہ کشید کرے گا، مگر نہ دوسرے لوگ تو اس کو ہوا میں اڑا کے گزر جائیں گے۔ تو دوستان محترم، یہ پہلا تحفہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں جسم کی غذا تو دی ہے، لیکن کیا خوب اہتمام کر کے عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب روح کی غذا کی بات بھی سن لو۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق کا انتظام کیا، لیکن انداز کیا ہے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے روحانی غذا اتاری، صحیفوں کی صورت میں تھی اور صحیفے تختیوں کے اوپر تھے۔ فرمایا او آدم صفی اللہ کے ماننے والوں، ان تختیوں سے استفادہ کرو اور اپنی روحانی بالیدگی کا اہتمام کر لو۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا تختیوں کے اوپر اتاری اور لوگوں سے کہا کہ تختیوں سے استفادہ کر لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا اتاری صحیفوں میں اور صحیفے تختیوں کے اوپر لوگوں کو حکم ہے کہ تختیوں سے استفادہ کرو۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور اتری، تختیوں کی صورت میں تھی، لوگوں نے تختیوں سے استفادہ کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب تورات، وہ بھی تختیوں کی صورت میں تھی، لوگوں نے تختیوں سے استفادہ کیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب انجیل، وہ بھی تختیوں کی صورت میں تھی، تختیوں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ کتنی دنیا گزر گئی، کتنے لوگ گزر گئے، پھر امت مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ کریم نے انداز بدل دیا۔ فرمایا میرے محبوب گرامی، ہم آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نازل نہیں فرما رہے، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ فرمایا محبوب گرامی، ہم نے آپ کی امت کا رزق آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صحیح سبحان اللہ نہیں کہی، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا۔ اللہ حکایت نہیں، روایت نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، خدا نے قدوس کی کتاب ہے، قرآن مقدس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ محبوب، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کرا۔ بھئی روح میری پیاسی تھی، روح آپ کی پیاسی تھی، میری روح کی ضرورت تھی اور آپ کی روح کی ضرورت تھی، لیکن پروردگار عالم نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم ہے اس کا، کتنی مہربانی ہے اس کی کہ اس نے میرا اور آپ کا رزق یہ مصطفیٰ کریم کے قلب اقدس پہ رکھ دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ وہ کیا ہے؟ بولے صاحب، وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا۔ گویا کوئی بندہ جب تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ اس کو مزید لطیف کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس کو سلیس کرنا چاہتا ہوں، مزید آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت جتنے علماء کرام سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے، سٹیج کی رونق ہے، یا آپ کا شہر تو علم کا ایک بہت بڑا استعارہ رکھتا ہے، اور وہ حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم سکندری شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرات محترم، علماء سے پوچھئے اس وقت
جو مٹی سب سے افضل ہے وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ. کون سی مٹی ہے جو اس وقت سب سے افضل ہے؟ تو جواب ملے گا آج کل کے اختلافات کے باوجود بھی علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ وہ مٹی جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی کعبے سے افضل ہے. سبحان اللہ. وہ مٹی بیت المعمور سے افضل ہے. وہ مٹی عرش اعلیٰ سے افضل ہے. اگر مٹی ہو اور قدم مصطفیٰ سے لگ جائے کاش کے تیرے دل کو اتر جائے. سبحان اللہ. مٹی ہو خاک ہو اور قدم مصطفیٰ سے لگ جائے جسم مصطفیٰ سے لگ جائے وہ عرش اعلیٰ سے بلند ہو جائے. اور اگر خدا کا کلام ہو اور سینہ مصطفیٰ سے مل رہا ہو. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہے آپ نے اللہ نے آپ کو کتنا بلند کر دیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ نے آپ کو کتنا بلندی پہ پہنچا دیا ہے، کتنا بلندی پہ پہنچا دیا ہے؟ قرآن پڑھنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم قرآن پاک سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی کتنے تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کے ساتھ شغف کتنا ہے، شوق کتنا ہے، پیار کتنا ہے، الفت کتنی ہے، چاہت کتنی ہے. یہ میرے اور تیرے اندر کی بات ہے نا. اللہ نے تو اہتمام کر دیا ہے کہ جتنی دیر تک قرآن پڑھتے رہو گے تمہارا مرتبہ تم سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. ایک بات اور عرض کروں، اپنوں سے ملنے کو جی کرتا ہے. میرا دوست ملے تو میں اسے سینے سے لگاؤں. میں کل کا سندھ میں آیا ہوا تھا تو بےتاب تھا کہ حاجی احمد صاحب ملے تو میں ان کو مل کے سینے سے لگاؤں. اپنوں سے ملنے کو نہیں کرتا ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی جان کے سینے سے لگ جاؤں، والد گرامی کے سینے سے لگ جاؤں، اپنے دوست سے مل لوں، اپنے پیارے سے مل لوں. حضرات محترم جب شوق ہوتا ہے تو ان سے مل لیتے ہو، اور جب کبھی یہ شوق جاگ جائے کہ کاش میں سینہ مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاؤں، کاش میں سینہ مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاؤں، تو پھر قرآن کھول کے پڑھ لیتا ہوں. کتنا کرم ہوا، کتنی مہربانی ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی بل نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی ادائیگی نہیں کرنا پڑتی، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی، اس کے لیے کوئی ریاضت نہیں کرنا پڑتی، اس کے لیے کوئی جہد مسلسل کی ضرورت نہیں. بس شوق جاگا اور قرآن مقدس اٹھایا اور کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ احساس کہ خدا کا کلام بھی لبوں پہ ہے اور ساتھ ساتھ میں سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محسوس کرنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی. ایسے بھی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پھولوں کی سیل کے اوپر سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کو خوشبو نہیں آتی. اور کچھ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ایسے لوگ کہ وہ پھول کی ایک پتی کو دیکھے تو اس کے اوپر وجد کرتے ہیں بنانے والے تم نے اس کے اندر خوشبو کیسے بند کر دی، بنانے والے تم نے اس کے اندر خوشبو کیسے بند کر دی، تم نے اس کو کتنا لطیف بنا دیا. وہ حضرات محترم بس صرف مزاج کے بدلنے کی ضرورت ہے. جب صبح سویرے نماز پڑھ لو تو اگر طبیعت کہے کہ میں سینہ مصطفیٰ سے لگنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں تو مجھے پتا چلے آپ کو بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، کسی ترازو میں رکھ کے تولیں، کسی ترازو میں رکھ کے تولیں. چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی کام کی بات ہے. اور اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے، اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. کتنے مواقع پیدا کر دیے. صبح چاہو تو صبح سینہ مصطفیٰ سے لگ جاؤ، دوپہر کو چاہو تو دوپہر کو سینہ مصطفیٰ سے لگ جاؤ، اور اگر شام کو چاہتے ہو تو شام کو سینہ مصطفیٰ سے لگ جاؤ. اور پھر یہ جو اللہ نے قرآن مقدس کا روحانی رزق ہمارے لیے رکھا، اتارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب منیب کے اوپر، یہ وہاں سے ڈائریکٹ نہیں دے دیا بلکہ اس کو ذہن مصطفیٰ سے گزارا. بے شک سر ہلا کے بھی آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں. سبحان اللہ کہیں گے.
مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی۔ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، اس کو ذہن مصطفیٰ سے گزارا، پھر ذہن مصطفیٰ سے گزار کے پھر زبان مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہوا، پھر زبان مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہوا، اور زبان مصطفیٰ سے اس کو گزار کے پھر لب مصطفیٰ سے یہ گزرا، پھر لب مصطفیٰ نے یہ بولے کلمات، تو حضرت صدیق اکبر کی سماعتوں کا دامن آگے موجود تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، حضرت شیر خدا نے اس کو محفوظ کر لیا، حضرت زید بن حارثہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ حضرات محترم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن مقدس پڑھتے ہو تو تمہارا تعلق سینہ مصطفیٰ سے بھی ہے، کلام الہی سے بھی ہے، ذہن مصطفیٰ سے بھی ہے، زبان مصطفیٰ سے بھی ہے، اور لب مصطفیٰ سے بھی ہے۔ اور لب مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں پتلی پتلی قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بدنے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور عرض کروں، جتنے آپ اچھے لوگ ہیں، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سب کو آج آب زمزم کا ایک پیالہ پلاتا۔ جتنے آپ اچھے لوگ ہیں، جتنے آپ پیارے لوگ ہیں، جتنے آپ اعلیٰ لوگ ہیں، جتنا آپ کا ذوق سلیم ہے، جتنا اللہ کریم نے آپ کو مزاج کی لطافت کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں زمزم کا پیالہ پیش کرتا۔ پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ کیا کرتے؟ پی لیتے، بیٹھے 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 پی لیتے، نہ بیٹھے بیٹھے نہیں۔ نوجوان تو نوجوان ہیں، توانائی ابھی ان کا خاصا ہے، لیکن جو سب سے بوڑھا ہے نا مجلس میں، سب سے بوڑھا اس محفل میں، وہ بھی کہے گا بیٹا ذرا قریب آؤ، بچے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور ہاتھ رکھ کے کہے گا اب پیالہ دو مجھے، اب پیالہ دو، اور منہ قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف، اور جب منہ سے لگانے لگے گا نا بابا پیالہ تو پتہ نہیں کتنی دعائیں کرے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرو اللہ کریم قبول فرما دیتا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، میری بیٹی کی خیر ہو، میرے پوتے کی خیر ہو، میری پوتی کی خیر ہو، میرے خاندان کی خیر ہو، میرے دوستوں کی خیر ہو، میرے احباب کی خیر ہو، کتنی دعائیں مانگے گا بابا، اور اس کے بعد وہ پانی منہ سے لگائے گا۔ آپ اس سے پوچھئے بابا جی یہ کیا مانگا ہے، اتنا تکلف کیوں فرمایا، یہ اٹھ کے کھڑے کیوں ہوئے، یہ کعبے کی طرف منہ کیوں کیا، اور یہ اتنی دعائیں کیوں مانگی؟ تو بابا جی کہیں گے بیٹا یہ شاہ پور چاکر کا پانی نہیں ہے، یہ آب زمزم ہے، اور یہ وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل کے قدم چوم کے آ رہا ہے، حضرت اسماعیل کے قدم چوم کے آ رہا ہے۔ دوستان محترم، اگر اللہ کریم نے آپ کو شعور کی بیداری عطا فرمائی ہے تو اس چیز کی قدر کیجیے۔ میں آب زمزم کی بات نہیں کر رہا، میں اس روحانی غذا کی بات کر رہا ہوں جو قدم چوم کے نہیں آ رہا،
جو سینہ مصطفیٰ سے آ رہا ہے اور جو لب مصطفیٰ کو چوم کے آ رہا ہے، اور اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی ہے۔ حضرات محترم، جب زمزم پیتے ہوئے اتنا اہتمام کرتے ہو، جب زمزم پیتے ہوئے اتنا ادب کرتے ہو، جب زمزم پیتے ہوئے اتنا اجلال کرتے ہو، جب زمزم پیتے ہوئے اتنا احترام کرتے ہو، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی بڑے احترام کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن پڑھتے ہوئے یہ روحانی جیسے تشکیل کرتے ہوئے بھی بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، میں نے جملہ عرض کیا کہ یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ بھئی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ لب مصطفیٰ کو چوم کے آئے تو یہ بھی اس کی شایان شان ہے، اور اگر لب مصطفیٰ اس کو چومے تو یہ زیادہ شایان شان ہے۔ اس لیے کہ کلام الہی، اس لیے کہ کلام الہی ہے، مصطفیٰ کے لب اس کو چومے تو یہ اس کے شایان شان ہے۔ اچھا، مسجد فردوس میں جنت الفردوس کا استحقاق پانے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر کبھی موقع ملا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا شرف نصیب ہوا تو میں حجر اسود کا بوسہ بہت پیار سے دوں گا؟ حجر اسود کو چوموں گا بہت پیار سے۔ جی خواہش ہے نا، طلب ہے نا، خواہش ہے نا، طلب ہے نا۔ تو حضرات محترم، حجر اسود کے بارے میں یہ جنتی پتھر ہے، میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا یمین اللہ ہے، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ کی قائم مقام ہے، اور اس کو اللہ کریم کی شان عطا فرمائے گا کہ جن لوگوں نے اس کا بوسہ دیا یا کوئی بندہ چوم نہیں سکا، یاد رکھیں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی جانوں کے اوپر کھیل کے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کسی مومن کو تکلیف دینا حرام ہے، ایذاء المسلم حرام، ایذاء المسلم حرام، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس لیے اگر موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اگر موقع نہیں ملتا وہاں ہجوم میں تو کسی کو تکلیف نہ دو، دور سے دور استلام کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے چوما اس کو، جس نے استلام کیا، قیامت والے دن اللہ کریم اس حجر اسود کو توفیق عطا فرمائے گا، اور حجر اسود ایسے تمام لوگوں کی اللہ کے حضور شفاعت کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حجر اسود کو نام کیسے یاد رہے، حجر اسود کو نام کیسے یاد رہے، حجر اسود کو کیسے یاد رہے گا کہ کس نے استلام کیا تھا اور کس نے بوسہ دیا تھا۔ لیکن یہ میرے رب کا کام ہے۔ سورج کے اندر روشنی کس نے رکھی، چاند کے اندر چاندنی کس نے رکھی، ہوا کے اندر برودت کس نے رکھی، تیرے ناک کے اندر سننے کی صلاحیت کس نے رکھی، ہے تو گوشت کا لوکھڑا اور اس کے اندر سننے کی صلاحیت، اور تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی، ہے تو گوشت کا لوکھڑا، لیکن اس کا تعلق دل سے بھی جوڑا، دماغ سے بھی، اور دونوں طرف سے، ادھر سے فکر دیتی ہے، ادھر سے جذبات دیتی ہے، دونوں کو جمع کرتی ہے، جمع کر کے تیری طرف پھینک دیتی ہے۔ گوشت کا لوکھڑا ہے اور عجوبہ کائنات ہے۔ کس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کان میں گوشت کا لوچڑا ہے، سننے کی صلاحیت دے دی، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے تیری کانوں کو سماعت بخشی ہے، جس رب نے تیری آنکھوں کو بصارت عطا فرمائی ہے، جس رب نے تیرے ناک کو قوت شامہ دی ہے، جس رب نے تیرے ہاتھوں کے اندر قوت لامسہ رکھی ہے، وہی رب حجر اسود کو بھی یہ توفیق دے گا، علم دے گا کہ حجر اسود اللہ کے بندوں کی شفاعت کرے گا۔ تو مسئلہ پھر حل ہو گیا، جو سونا رب حجر اسود کو علم دے سکتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے محبوب اعظم کو بھی دے سکتا ہے۔ تو عام دم مطلب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو چومنے لگے تو عقیدہ واضح کر دیا، کہا حجر اسود سنو،
میں جانتا ہوں کہ تم جنتی پتھر ہو اور تم اپنی طرف سے تم کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، بذات کوئی نفع نہیں دے سکتے، جو کچھ نفع دیتے ہو وہ اللہ کی طرف سے دیتے ہو۔ یہی اہل سنت کا مطلب ہے۔ حضرات محترم فرمایا سن حجر اسود، میں تجھے جو چوم رہا ہوں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، اگر میرے نبی نے چوما نہ ہوتا تو آج میں تیرا بوسہ نہ دیتا۔ حضرات محترم آج ہم بھی جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چونکہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے اس لیے ہم اس کو چوم رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے امیر آدمی جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو چلا جائے گا، لیکن غریب کیا کرے؟ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا قرآن کے جتنے حروف ہیں یہ سب لب مصطفیٰ سے لڑ کے باہر آئے، ہر حرف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے، بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے دوستو، صرف اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنے خانہ دل میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ہر حرف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ جب قرآن مقدس پڑھو گے تو جو حجر اسود کو چومنے کی لذت ہے، حجر اسود پتھر ہے اور یہاں کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ حجر اسود پتھر ہے اور یہاں کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ تو پھر دیکھیے نا کہ حجر اسود کہاں اور کلام الہی کہاں، اور وہ بھی بوسہ گاہ مصطفیٰ، یہ بھی بوسہ گاہ مصطفیٰ۔ اس کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے سفری سہولت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے گھاس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس پہ جا کے تھک کے کھانا پڑتے ہیں، تب جا کے بوسہ گاہ مصطفیٰ تک پہنچتے ہو۔ سویرے اٹھ کے سونے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، صبح اٹھو تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، اور جب پڑھتے ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، ذہن مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، فکر مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، زبان مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، لب مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، اور بوسہ گاہ مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہو، بوسہ گاہ مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہو۔ حضرات محترم جب آپ اس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو پھر دیکھنا لطافت مزاج میں کیسے آتی ہے، پھر آپ کا مزاج کیسے بدلتا ہے، پھر آپ کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، پھر آپ کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے، پھر آپ کی سوچیں جو ہیں وہ نفیس کیسے ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ ہمیں رزق روحانی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کو دسترخوان کے اوپر رکھ کے غذا دی جاتی ہے اور تجھے تو سینہ مصطفیٰ پہ رکھ کے دے رہا ہوں۔ جس محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی عرش اولا سے افضل ہو، ان کا سینہ کتنا افضل ہوگا، ان کا سینہ کتنا افضل ہوگا۔ اب آئیے اس روحانی رزق میں سے ایک لقمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ جو 6666 آیات دی اللہ نے وہ روحانی رزق ہے، اور اب اس کے اوپر روحانی رزق کی لطافتیں یہ جتنا کوئی قابل بندہ کھولنا شروع کرے گا اتنا ہی یہ کھلتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیر خدا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لو تکلمت علی الفاتحہ لحملت 70 بعیرا۔ لوگوں یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اگر میں ان کو کھولنا شروع کر دوں، ان کی تفسیر کروں، ان کی تشریح کروں، ان کی توضیح کروں، اگر میں ان کو کھولنا شروع کر دوں 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ ہے 7 آیتوں میں رزق ہے میرا اور تیرا، روحانی رزق ہے، لیکن کھولنے والے کا کمال دیکھیے، کھولنے والے کا کمال دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں میں کھولوں تو یہ گٹھڑی اتنی بڑی ہے، پھیلتی چلی جائے، پھیلتی چلی جائے، پھیلتی چلی جائے، پھیلتی چلی جائے، اور پھر پانے والے کیا کہیں گے؟ وصول کرنے والے کہیں گے اہل نظر
کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت میرے لیا مجھے آموش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں جی سبحان اللہ نہ میں تھکا ہوں نہ آپ تھکے ہیں گاڑی کا وقت ہو گیا اس لیے آج میں نے جو آپ کی ضیافت کی ہے رحمت بھائی نے میری ضیافت کی ہے انہوں نے طرح طرح کے کھانے رکھے اور میں نے آپ کی ضیافت کی ہے اور میں نے بھی کھانوں کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اب آپ کا مزاج بدلے گا تو پانی پیتے ہوئے بھی بدل جائے گا انشاءاللہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بدل جائے گا انشاءاللہ اور جب قرآن پڑھیں گے تو پھر تو مزاج ہی سبحان اللہ اس کو چلا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس روحانی خزانے سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیک الا البلاغ گاڑی کا ٹائم کیا میں نے آپ سے پوچھا نہیں میں نے تو گاڑی کا ٹائم پوچھا تھا مجھے آپ نے علاقے میں ڈال دیا کہ 11 بجے تو پہنچیں گے کیسے اچھا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہم ہیں علی کے روز ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے روز ہمارا علی علی دوستان محترم 6666 آیات کی صورت میں اللہ کریم نے روحانی رکن عطا فرمائے اب ان کو جتنا کھولتے چلے جاؤ گے ان کے اندر اتنی لطافت نظر آئے گی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان یقول
لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. میرے دوستو، اللہ کریم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، صنادید مکہ نے مشورہ کیا، دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، یہ ادارہ ہمارے لات کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، حبل کو برا کہتے ہیں، ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ان کی زندگی کا چراغ دور کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ یہ روز روز کی جھگڑے ختم ہو جائیں. بنانے یہ ہوئی، منصوبہ یہ بنا کہ کسی ایک گھر کے بس کی بات نہیں ہے بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو ایسے کریں کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک بندہ یہ ڈیوٹی دے، سارے جمع ہوں اور جمع ہو کر اجتماعی طور پہ حملہ کر دیں تاکہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے. حضرات محترم، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے یا قتل کر دے تو اس کو 100 سرخ اونٹ بطور انعام ملنے کی. 100 سرخ اونٹ. اگر اس وقت اور آج کا تھوڑا سا تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ آج کی شو پجیرو کتنے لوگوں کے منہ میں دالیں ٹپکنے لگی کہ یہ انعام مجھے مل جائے، یہ انعام مجھے مل جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہجرت ہوا، آپ نے حضرت علی بن مرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں قبول کرو. یہ کل اہل مکہ کے درمیان تقسیم کر کے جس جس کی امانت ہے دے کے تم بھی مدینے چلے آنا. جناب شیر خدا نے کوئی تردد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تلواریں چمک رہی ہیں، موت چمک رہی ہے اور آپ موت کے حوالے کر کے ملے جا رہے ہیں، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے آقا کریم کا فرمان قبول کر لیا. اور بدلوا نے حال کہا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دی بھلا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. حضرات کی محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب شیر خدا کی امانت کے سپرد فرماتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت سے نکلنے لگے تو باہر سرادی مکہ کے نوجوان کھڑے ہیں اور تلواریں ہوا میں لہرا رہے ہیں. حضرات محترم، میرے آقا نے مٹی اٹھا کے پھینکی. جیسے ہی مٹی پھینکی تو سب لوگوں کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ دیکھتے رہ گئے، یہ تلاش کرتے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. حضرت علی بن مرتضیٰ کا ایثار بھی کمال کا ہے، قربانی کمال کی ہے کہ تلواروں کے سائے کے نیچے سونا آرام کرنا برداشت کر لیا اور کہا کہ میرے آقا میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. لیکن یہاں سے جب میرے آقا قریب نکلتے ہیں تو یہاں بھی دوست اور دشمن کا ایک بہت بڑا معیار قائم ہو جاتا ہے. جو دشمن تھے ان کو رب نے دیکھنے ہی نہیں دیا، جو دشمن تھے ان کو اللہ نے اپنا محبوب دیکھنے ہی نہیں دیا، جو دوست تھا اس کے گھر پہنچا دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ میرے آقا نے دستک دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا. فرمایا صدیق ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ہی تیار تھے. عرض کی میرے کریم، ایک دفعہ آپ نے اشارہ کیا تھا ان قریب مجھے اذن ہجرت ملے گا اور تم میرے ساتھی بنو گے. میرے آقا میں تو اس دن سے سویا ہی نہیں، میں تو روزانہ آپ کا انتظار کرتا ہوں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ دیا. سفر ہجرت شروع ہوا. اب یہ انداز دیکھیے پروانوں کا، دیوانوں کا، میرے پیار کرنے والوں کا.
جناب صدیق کبھی آپ کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھ لیا صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، اور کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں۔ عرض کی میرے کریم مجبوری ہے، وجود ایک ہے، کاش چار وجود ہوتے، ہر طرف صدیق ہوتا، دشمن حملہ کرتا تو ذات میرے اوپر آتا۔ میں دائیں ہوتا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو میرے اوپر آئے، میں بائیں ہوتا ہوں، گزان پہنچے تو مجھے پہنچے، آگے پیچھے ہوتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کا پہلا دے سکوں۔ جناب صدیق اکبر زبان حال سے کہہ رہے تھے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اب حضرات سفر جاری ہے تو پیچھے سے سراقہ آتے، سراقہ بن مالک بن جاشم، وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں حضرت صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ جب سراقہ قریب آ گیا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد خودی ہے زمین سے پکڑ لے۔ بس یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ اب منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، کہنے لگا ایک دفعہ چھڑوا دے، مہربانی کریں، میں پیچھے نہیں آتا، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، ایک دفعہ چھڑوا دے۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا ارض اطلقی ہے، زمین اسے چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ دوستان محترم، پھر نیت خراب ہوئی، پھر سوچنے لگا شاید بھبری زمین تھی جس کی وجہ سے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ پھر قریب ہوا، میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا یا ارض خودی زمین سے پکڑ لے۔ زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر ٹانگیں گھوڑے کی زمین میں دھنس گئی، پھر رونے لگا، پھر عدلیں کرنے لگا، پھر مناجات کرنے لگا، پھر کہنے لگا مہربانی کرو چھڑوا دو، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، پھر فرمایا یا عبد اطلقی ہے زمین سے چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں زمین پکڑ لے، زمین پکڑ لیتی ہے، آپ فرماتے ہیں زمین چھوڑ دے، زمین چھوڑ دیتی ہے۔ حضرات یہ وہ موقع تھا یہاں سوالات پیدا ہونے تھے، سوالات پیدا ہو سکتے تھے۔ جناب صدیق پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ اگر اتنا حکم چلتا تھا کہ ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اتنا حکم چلتا تھا، اگر اتنا تصرف تیز تھا کہ فرمائے زمین پکڑ لے تو زمین پکڑ لیتی ہے، فرمائے زمین چھوڑ دے تو پھر زمین چھوڑ دیتی ہے، جناب صدیق یہ سوال کر سکتے تھے، لیکن صدیق مزاج شناس نبوت تھے، ان کو پتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت موجود ہے، اسی حکمت کی وجہ سے ہجرت ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، پھر سراقہ پیچھے آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد خودی ہے زمین سے پکڑ لے۔ پھر لگا منتیں کرنے، پھر سماجتیں کرنے لگا، پھر میرے آقا نے فرمایا یا عبد اطلقی ہے زمین سے چھوڑ دے تو زمین نے چھوڑ دیا۔ اب سراقہ واپس لوٹ گیا، کہنے لگا خود بھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، جو آ رہا ہوگا اس کو بھی روک لوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مارے دنیا کے لعنت میں آنے والے خالی نہ جا، سن لے
کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھوں پہ چڑھائے جائیں گے۔ یہاں بھی سوال کر سکتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خود تو کافروں سے ڈر کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اس کو آپ کتنا بڑا مدعا سنا رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا یا رسول اللہ آج تو کنگن ہے، کل کسی اور شیپ میں ڈھل جائے۔ زیورات کی کیفیت تو بدلتی رہتی ہے، سونا تو ڈھلتا رہتا ہے، آج کسی شیپ میں کل کسی شیپ میں۔ یہ سوال بھی ہو سکتا تھا، یہ سوال بھی ہو سکتا تھا جب شاہ ایران فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، اس وقت پتہ نہیں یہ جو سراقہ ہے یہ پتہ نہیں فوت ہو جائے، یہ فوت ہو جائے، اس وقت تک یہ موجود ہی نہ ہو۔ حضرت صدیق نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ مصطفیٰ کی شانیں دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ وہ میرے آقا کی شانیں دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے، اور بزبان حال کہتے رہے اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ اچھا پھر وہاں سے آگے چلے، اچھا پھر وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا بعد میں اپنے مکر پہ، پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، پھر جناب فاروق اعظم کا دور آیا، اس وقت جا کے کسرا ایران فتح ہوا، اور جب کسرا ایران فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق مال غنیمت میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کنگن کدھر ہیں۔ جب کنگن مل گئے تو فرمایا سراقہ ادھر آ۔ سراقہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرات محترم میرے آقا کے غلام نے خلیفہ دوم نے بلایا اور بلا کے کہا ہاتھ قریب کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھوں پہ کنگن چڑھائے اور کہا کہ ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو دکھلا دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے نبی نے جو وعدہ کیا تھا مصطفیٰ کے خلیفہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سونا مرد کے لیے، سونا مرد کے لیے، اسی لیے مرد نہیں سوتے۔ حضرت عبداللطیف بٹائی اسی لیے نہیں سوتے کہ سونا مرد کے لیے۔ جنہ ہر سویرے جتے وہ حالی ہو گئے پکے، تمہیں جاگ محمد بخشا مت یاد تیرے ول تکے، تمہیں جاگ محمد بخشا مت یاد تیرے ول تکے۔ تو یہ تو ظلمانہ بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ کئی لوگوں کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے پہن لیتے ہیں انگوٹھی۔ یہ سونے کی انگوٹھی لوگ پہن لیتے ہیں۔ یاد رکھنا جیسے زنا حرام ہے ویسے ہی سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ اس انگوٹھی کا بڑا فائدہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات بھی کر دوں، اس انگوٹھی کا بڑا فائدہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا حضرت میں سفر میں ہوں اور سفر میں اگر میری جیب کٹ جائے، اگر میری جیب کٹ جائے تو میرے پاس یہ انگوٹھی موجود ہوگی تو مجھے بھیک سے بچا لے گی، مجھے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، میں انگوٹھی بیچ لوں گا اور اپنے ذاتے راہ کا انتظام کر لوں گا، راہ کے خرچ کا انتظام کر لوں گا۔ تو میں نے کہا اگر جیب آپ کی کٹ سکتی ہے تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی انگلی نہیں کٹ سکتی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، اگر تیری جیب کٹ سکتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے، اگر تیری جیب کٹ سکتی ہے تو تیری انگلی بھی تو کٹ سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہاتھ سے میں انگلی بھی جائے اور انگوٹھی بھی جائے۔
تو یہ کوئی حفاظت کی گارنٹی تو نہیں ہے. تو حضرات محترم یاد رکھنا، سونا مت کے لیے میرے لیے حرام، آپ کے لیے حرام، زید کے لیے حرام، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت صدیق کے لیے حرام، جناب فاروق کے لیے حرام، جناب عثمان غنی کے لیے حرام، علی حیدر کرار کے لیے حرام، جناب بلال کے لیے حرام، جناب سہیل رومی کے لیے حرام، سلمان فارسی کے لیے حرام، لیکن حضرت سراقہ کے لیے میرے نبی نے حرام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو دیا ہے. یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا ہے. حضرات میں عرض کرتا ہوں، بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں. آگے آ گیا وہ علاقہ جہاں سے سور کا پہاڑ شروع ہوتا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو غار سور دیکھ کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ. بندہ چھلانگے لگاتا پہنچ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی بہت مشکل ہے. آج بھی جب عرصہ گزر گیا، لوگ گزر رہے ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کی گزرگاہ بنتی ہے، وہاں پتھروں کی نوک وہ گھس جاتی ہے، راستے پلین ہو جاتے ہیں. کتنا عرصہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. امت کے کتنے افراد وہاں سے گزر چکے. اب تو گزرگاہ آسان بھی ہو چکی، لیکن اب بھی اتنی مشکل ہے کہ جان جوخم میں ڈال کے انسان غار سور تک جاتا ہے. حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، میرے کریم، میرے محبوب، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے نازنین پاؤں میں کہیں چپ نہ جائیں، مہربانی فرمائیں اور میرے کندھوں پہ سواری فرمائیں. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہر خبر اٹھایا جس نے اب نگر، رکھتے جس کے عرش پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ویسے میرے مصطفیٰ کا مزاج یہ ہے کہ اپنے غلاموں میں نیچے بیٹھ کے کھانا، برابری کی سطح پہ کھانا پسند کرتے ہیں. کہیں سفر کی نوبت آ جائے تو باری مقرر فرماتے ہیں اور اپنی باری کو سفر فرماتے ہیں، اس سے اضافہ نہیں کرتے. لیکن صدیق کے ساتھ کمال معاملات ہیں کہ صدیق کہتے ہیں میرے کندھے پہ سوار ہو جائے. تو جواب تو یہ بنتا تھا کہ صدیق تیرے پاؤں کوئی اسٹیل کے تو نہیں بنے ہوئے، تو پلاسٹک کا بنا ہوا تو نہیں ہے کہ تجھے کر کر نہیں چپیں گے، مجھے چپتے ہیں. میرے آقا جانتے تھے جتنی اللہ نے اس کو محبت کی لطافت عطا کی ہے اور جتنا ذوق عشق عطا فرمایا ہے، اب اس کی عشق کی لاج اس میں ہے کہ اس کی بات مان لی جائے. اس کی محبت کا بھرم اس میں ہے کہ اس کی بات مان لی جائے. میرے آقا کے موافق قبول فرما لی. حضرات، میرے آقا حضرت صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے. سبحان اللہ. او پہ جاندہ ہی آمد ہے، او پہ جاندہ ہی آمد ہے، او پہ جاندہ ہی آمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ذوق سے چلے تھے، کس محبت سے چلے تھے، جس الفت سے چلے تھے. حضرات محترم، یہاں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں ہی اور دیگر گرد و نواح میں بھی کچھ لوگ کسی گھوڑے کو کہیں پیدا ہوا، کسی منڈی میں بکنے کے لیے آیا، وہاں سے خریدا اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ مولا حسین کا گھوڑا ہے. منسوب کیا، منڈی سے خریدا ہوا. حضرت امام حسین کے گھوڑے کی اولاد بھی نہیں ہے، منڈی سے خریدا ہوا، خود منسوب کیا ہوا. پھر اس کے اوپر چادریں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذوالجناح ہے، یہ امام حسین کا گھوڑا ہے، اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستو، اگر نواسے کی سواری جو خود خریدی اور خود منسوب کی، اگر اس کا اتنا احترام کرتے ہو تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ کریم نے خود قبول کیا، جس سواری کو مصطفیٰ نے قبول کیا. میرے آقا جن کے کندھے کے اوپر سوار ہوئے، جو مصطفیٰ کی سواری بن گئے. نانے کی سواری، نواسے کی سواری سے اگر اتنا پیار ہے تو نانے کی سواری سے کیوں نہیں پیار کرتے؟
سبحان اللہ وہاں بھی تو پیار کرنا چاہیے. بے شک میرے آقا نے خود قبول فرما لیا, قبول فرما لیا. میرے آقا نے قبول فرمایا, یہاں ہی قبول نہیں فرمایا, بازار میں بھی قبول کیا ہے. تو جس کو میرے آقا نے قبول کیا ہے, پتہ نہیں لوگ کلمہ پڑھ کے قبول بھی نہیں کرتے. تو حضرت صدیق ذوق کے ساتھ میرے آقا کو اٹھا کے غار کے سامنے جا کے اتارتے ہیں. اب نیا قربانی کا ایک اور راستہ شروع ہو جاتا ہے, ایک اور منظرنامہ شروع ہو جاتا ہے. کریم آپ ذرا باہر کھڑے ہیں, یہ غار بڑا پرانا ہے, اس میں خطرات بہت ہیں, آپ ذرا باہر کھڑے ہیں, میں ذرا غار کو صاف کروں, میں صاف کر کے پھر آپ کو عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ایسے لگتا ہے اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں, اصل اس جان کی پرواہ ہے. اس جان کو جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے, میری جان کو کچھ نہ ہو, میری جان کی جان کو کچھ نہ ہو, میری جان کی جان کو کچھ نہ ہو. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے, لعمرک کا اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم, اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم. جناب صدیق اکبر اندر داخل ہوئے, اندر داخل ہو کے غار کو صاف کر رہے ہیں. اس کے اندر سانپ کے دل موجود ہیں. اپنی چادر پھاڑی اور پھاڑ کے ایک سوراخ میں دینا شروع کر دی. سارے سوراخ بند کر دیے, چادر ختم ہو گئی, لیکن ایک سوراخ بچ گیا. تو اپنے آپ سے کہا, چادر ختم ہوئی ہے, تو ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے خاک میں ملا کر, مجھے خاک میں ملا کر, میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پہ مٹھا ہوں, تیرے نام پہ مٹھا ہوں. مجھے کیا لکھنے کا تو سارا اہتمام کر لیا, باقی تو میرے مصطفیٰ نے رکھ لیا. انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو بتا دیا. چادر ختم ہو گئی, ایک سوراخ بچ گیا, اس کے آگے گئی رکھ دی. اب چونکہ پیچھے بھی دشمن آ رہے تھے تو عرض کی, میرے کریم تشریف لے آئے, گود بچھی ہوئی ہے, گود بچھی ہوئی ہے. عرض کی کہ آپ ذرا نا استراحت فرما لیں, آپ ذرا ریسٹ کر لیں. اچھا یہ بتائیں تھکاوٹ کس کو ہوئی ہوگی؟ آرام کون کر رہا ہے؟ بھائی کلفت سفر کی کس نے برداشت کی, وہ آرام کون کر رہا ہے؟ اور پھر میرے آقا وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ پھر صدیق کی بات مان رہے ہیں. پتا تھا اس کی آرزو پوری کرنا ضروری ہے, اس وقت اس کی آرزو پوری کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بھی جب بات ہوتی ہے کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے, تجھے کون سی چیز پسند ہے, تجھے کون سی چیز پسند ہے, تو یہ اپنے دوستوں میں بھی بیٹھ کے کہتا ہے, مجھ سے میری پسند پوچھتے ہو, النظر الی وجہ رسول اللہ, میری پسند تو یہ ہے آنکھوں کی پتلیاں صدیق کی ہوں, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. اور دیکھتا رہوں اور کہتا رہوں, میں احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا, اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ, تیری شان اولا کا کیا کہنا. اتنی دیر میں نا کافر غار تک پہنچ گئے. تو حضرت صدیق نے دیکھ لیا ان کو, تو آقا کریم سے عرض کر رہے ہیں, میرے آقا اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف جھک کے دیکھا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے, دیکھ لیں گے ہمیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد
فرمایا اور حضرات وہ جملہ اتنا اہم تھا کہ اللہ کریم نے پھر اس کو قرآن کی زینت بنا دیا. قرآن کی زینت ہی نہیں بنایا, میرے اور آپ کے لیے روحانی کتاب بنا دیا. اللہ سے محترم میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے یار لال, اے میرے صدیق, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے اللہ ہمارے یہ نہیں کہا کہ تم پریشان نہ ہو, اللہ میرے ساتھ ہے. فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ اللہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ سارے خوش ہو جائیں گے کہ ہماری بھی بات کی ہے, اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے. تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے میرے صدیق پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جناب صدیق کو ساتھ چلنے کا تحفہ مل گیا, سبق مل گیا, اجر مل گیا. چلے تھے معیت مصطفیٰ میں اور سینے میں, پھر اللہ کی سنگت بھی مل گئی, مصطفیٰ کی سنگت بھی مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب قرآن میں یہ جملہ رب نے قرآن میں رکھا تو پھر اس کا اسلوب دیکھیے, اسلوب دیکھیں. اور یہیں پہ گفتگو میں اختتام نہیں کروں گا. فرمایا اس یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے پہلے ایک فعل ہدن ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا ہے, اور وہ ہے اذکر یا اذکرو. اے قرآن پڑھنے والے, اے قرآن پڑھنے والے. اس وقت کے مخاطب صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر سلف صالحین, پھر ان سے چلتے چلتے صبح قیامت تک ہر قرآن پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے. اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے, اس کو بلانا نہیں, اس کو یاد کرتے رہنا ہے. اس کو یاد بھائی, اس کو بولے نا, میں تقریر ختم کر, اس کو یاد کرتے رہنا ہے, اس کو یاد کرتے رہنا ہے. اللہ کے محترم کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر شان مصطفیٰ بھی ہے اور اس کے اندر شان صدیق بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صدیق کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کے ساتھ تو میری روح کی غذا وابستہ ہے, میری روح کی غذا وابستہ ہے. اللہ کے محترم, اور پھر وہ بات بھی آخری کر دوں کہ وہ سانپ آ گیا, پھرنے لگا, سارے راستے بند دیکھے. صدیق کا پاؤں ایک دل کے اوپر تھا, اس نے ڈس دیا. سانپ کا کام ہے ڈسنا, سانپ نے ڈس دیا. جناب صدیق نے پاؤں دبائے رکھا. جان جاتی ہے تو جائے, جتنی دیر تک سانس باقی ہے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. ذہن چڑھتا گیا, آنکھ سے آنسو گرا, مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا. میرے آقا نے آنکھ کھولی, فرمایا صدیق رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی کریمہ کسی چیز نے پاؤں میں ڈس دیا ہے, ذہن چڑھ گیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر دکھ تیرے پاؤں میں ہے سکھ تیری جھولی میں ہے. دکھ تیرے پاؤں میں ہے سکھ تیری جھولی میں ہے, مار تیرے پاؤں میں ہے یار تیری جھولی میں ہے, داغ تیرے پاؤں میں ہے شفا تیری جھولی میں ہے, صبر تیرے پاؤں میں ہے رحمت تیری جھولی میں ہے. پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے لواب دہن لگایا. نتیجہ یہ نکلا کہ سانپ نے تو ہمیشہ ہی دشمنی کی ہے, مصطفیٰ نے ہمیشہ ہی چارہ سازی کی ہے. کاش کے کوئی سمجھ جائے. سبحان اللہ. کاش کے کوئی سمجھ جائے. سانپ نے ہمیشہ ہی دشمنی کی ہے صدیق سے. اچھی آپ کمال سمجھ جاتے ہو. صدیق اکبر نے ہمیشہ ہی چارہ سازی کی, نبی پاک نے ہمیشہ ہی چارہ سازی کی ہے. آگے آگے زہر چلتا گیا.
پیچھے پیچھے مصطفیٰ کا لعاب دہن چلتا گیا، پیچھے شفا کی فوجیں چڑھ آئی، آگے آگے دشمن کی فوجیں تھیں۔ مصطفیٰ کے لعاب دہن نے سارے دشمن جراثیم مار دیے، سارے دشمن جراثیم مار دیے اور صدیق اکبر کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کہ ہماری روح کا ایک لقمہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ تو چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا نا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے لقمہ ایسا ہی رکھوں جو موسم کے مطابق ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔